السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں اس کو۔ اصل بات دیکھیں نسبت سے ممانعت نہیں ہے اگر اس میں کوئی قباحت نہ ہو۔ دیکھیں انصار اور مہاجرین یہ نسبت کتنی خوبصورت ہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کی، مدد کی، نصرت کی، اور جو آپ کے ساتھ رہے، آپ کے لیے ہر چیز تن من دھن ہر چیز قربان کر دیا۔ قرآن نے ان کو انصار و مہاجرین کا لقب دیا ہے، ہجرت کی، دین کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے مہاجر ٹھہر گئے، ان کا لقب مہاجر بن گیا۔ اور جنہوں نے استقبال کیا وہ بھگت کی مسلمانوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر آنکھوں پر رکھا تو ان کو انصار قرار دیا گیا۔ لیکن جس وقت یہی نسبت ایک موقع پہ یہ انصار اور مہاجر میں جھگڑا بننے کی جب صورت پیش آ رہی تھی تو انہوں نے ایک طرف انصار نے کہا کہ انصاریو آؤ، دوسری طرف مہاجرین نے کہا کہ اے مہاجرو۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ یہ تو جاہلیت کی نسبتیں ہیں، ہاں، یعنی دین کی وجہ سے اگر کوئی نسبت رکھی جائے جس سے مقصود دین ہو، اجتماعیت ہو، اتحاد ہو، اتفاق ہو، مسلمانوں میں جو ہے نا وہ تفرق و بازی ختم کر رہے ہو، تو اس وقت وہ نسبتیں تو اچھی ہوتی ہیں، یعنی جس میں کوئی قباحت نہ ہو، افتراق وغیرہ کی کوئی صورتیں نہ نکلتی ہوں۔ لیکن وہی نسبتیں اگر افتراق کی صورتیں سبب بن رہی ہوں تو کیا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جاہلیت کی یہ باتیں میں کہاں سن رہا ہوں، او کما قال۔ اور یہ حسینی اور یزیدی کی جو نسبت یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ نسبت جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بنیاد کیا ہے؟ یعنی یہ حسینی ہو گئے اور یہ یزیدی ہو گئے، یہ کہ دونوں مد مقابل ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا تو ہے ہی نہیں۔ اور ہم جو اپنے آپ کو حسینی کہلواتے تھے یا حسینی کہلواتے ہیں، یا ہم جو لکھتے ہیں یا والد صاحب حفظ اللہ لکھتے ہیں یا لکھتے تھے یا دادا جی رحمہ اللہ کے ساتھ، تو ہمارا ایک خاندانی سلسلہ ہے، خاندانی نسبت ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ لیکن اب وہ بھی ہم اس وقت نہیں نکلتے، کیونکہ جو حالات بنے ہوئے ہیں تو حالات کے حساب سے ہم اب وہ نہیں لکھتے، کیونکہ وہ عام طور پر لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ اسی ٹولے سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ ہمارا سلسلہ یہ خاندانی ہے، خاندانی حسب نسب کے حوالے سے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اور ہم جس نیت سے رکھتے ہیں تو وہ کیا نیت یہ یعنی وہ نیت رکھ کے اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں جو یہ لوگ کہلواتے ہیں جو غیر خاندان سے ہیں۔ کچھ تو عقل یعنی ان کو آنی چاہیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر خاندان یعنی ان کے خاندان سے کہ ہٹ کر کوئی اور شخص جو ہے وہ نسبت یہ دیتا ہے تو کیا ان کا مقصد ہوتا ہے؟ اور ہم جو نسبت دے رہے ہیں اپنے آپ کو حسینی کی، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا دونوں کا مقصد ایک ہے؟ جب ایک مقصد نہیں ہو سکتا اور نہیں ہے، کیونکہ ہم خاندانی ہماری نسبت ہے، ان کی غیر خاندانی نسبت لگا رہے ہیں، وہ تو پھر وہ قیاس کسے کر رہے ہیں؟ یعنی جو وہ جس بنیاد پر قیاس کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں، تو وہ تو بنیاد تو بنتی نہیں ہے۔ جس بات کو بنیاد بنا رہے ہیں، محض حسینی لکھنے سے کیا ان کا مفہوم مطلب ان کے لیے کیا وہ جو ہے وہ دلیل بن جائے گا کیا؟ میں حسینی کسی اور پیرائے میں لکھتا ہوں، والد صاحب یعنی ان کا مقصد کچھ اور ہے، دادا جی رحم اللہ کے نسبت لگانے میں کوئی اور مقصد ہے، اور ان کے حسینی کہلانے میں لکھنے میں جو وہ مقصد کچھ اور ہے، تو دونوں کو کیسے ملا رہے ہیں؟ یہ تو اس قدر جہالت پن ہے، میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو کہ کچھ یعنی اتنے اندھے ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے قوانین کا، اصول کا، ضابطوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کم از کم غور فکر کریں، سوچیں، دیکھیں کہ کیا مطلب اور مال نکل رہا ہے، ہماری مفہوم نسبت کا مطلب مفہوم کیا نکل رہا ہے اور ان کے مطلب مفہوم کا کیا مقصد نکل رہا ہے، وہ جو مفہوم بیان کرتے ہیں، جو نسبت لگاتے ہیں، تو کچھ تو سمجھیں۔ ہماری جو نسبت ہے وہ یزیدی کے ٹکر میں نہیں ہے، یعنی جو جیسا کہ وہ باور کروا رہے ہیں، یزیدیت کے ٹکر میں نہیں ہے، ہماری نسبت خاندانی نسبت ہے، اور وہ یزیدی کے ٹکر میں لگا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور ہم دعائیں کر سکتے ہیں۔